ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا راؤنڈ ہو رہا تھا، مختلف شعبے آپ نے پہلے ہی دیکھ لیے ہیں۔ آج ہم چاہ رہے تھے کہ ایک جدید ایکس رے ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کو تفصیل سے دکھائیں۔ اب جس حصے میں میں آیا ہوں یہ ایک بہت جدید حصہ ہے جو کہ ریڈیولوجی کے اندر پچھلے 10-15 سال میں ہی آیا ہے، اور یہ شعبہ ہے انٹرونشنل ریڈیولوجی یا VIR کا۔ یہاں جن ماہر سے میں آپ کا تعارف کراؤں گا وہ ہیں ڈاکٹر مصباح طاہر۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین کو بتائیے گا یہ VIR یا انٹرونشنل ریڈیولوجی کیا ہوتی ہے، چیز مختصراً۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے منیملی انویزو سرجری میں ایسے ٹانکے آتے ہیں تو دس از سرجری وداؤٹ اسکیلپل۔ اچھا چلیں، یہ آپ نے اچھا آپ ہاں منیملی انویزو فارم آف سرجری، پیشنٹ کو کوئی چیرا نہیں آتا، کوئی ٹانکے نہیں آتے، اینڈ یو ڈو دا پروسیجر، اور پھر اگلے ہی دن پیشنٹ جو ہے وہ واپس گھر جا رہا ہوتا ہے۔ اگر سرجری بعض ایسے لیجنس جس میں اگر آپ سرجری کریں تو اس کی کمپلیکیشن ریٹس بہت ہائی ہو سکتے ہیں، بہت میجر سرجری ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم وہ بہت ہی محفوظ طریقے سے اور بہت ہی منیملی انویزو طریقے سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ چھری کے بغیر آپریشن ہے، ذرا آپ دکھائیں گے ایک دو چیزیں مختصراً ناظرین کو بتائیے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک کیس کیا تھا جو ہم دکھا رہے ہیں، یہ وہ بڑی شریان ہے جو کہ پھیپھڑوں کی طرف جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو خون دکھاتی ہے۔ اب اس میں یہ ایک جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا اینیورزم کہلاتا ہے، ڈائلیٹڈ ویسل ہے۔ اب اس کا خطرہ کیا ہے کہ اگر یہ کبھی پھٹ جائے تو یہ لائف تھریٹنگ ہے اور پیشنٹ کو ہاسپٹل جانے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ ایسی جگہ پہ ہے اور ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کی سرجری بہت ہی بڑی ہوتی ہے اور بہت ہی انویزو ہوتی ہے، رسک بھی بہت ہوتے ہیں، مگر ہم نے اس کو کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس اینیورزم میں یہ ہمارے کیتھیٹرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں۔ تو اب اس اینیورزم کے اندر ہم چلے گئے ہیں اس کیتھیٹر کے ذریعے سے، بغیر کوئی کٹ دیے، بغیر کچھ اس کے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوائلس ہیں۔ یہ سارے ٹولز ہیں جو انٹرونشنل ریڈیولوجی میں ہم یوز کرتے ہیں۔ اس سے آپ بلاک کریں گے یہ اس کے ذریعے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ اینیورزم کو ہم نے بلاک کر دیا۔ تو اور اگلے ہی دن یہ پیشنٹ جو ہے یہ صحت یاب بھی ہو گئی اور اس کے اگلے دن جو ہے پیشنٹ ڈسچارج ہو گئی۔ تو یہ دس از دا سیکرٹ ورلڈ آف انٹرونشنل ریڈیولوجی۔ اور یہ تو ایک بہت ہی مطلب ایڈوانسڈ ٹریننگ اور ایک بہت ہی ایڈوانس اسکل والا پروسیجر ہے۔ میرے خیال سے کہ پاکستان میں کم سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور کم انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں جو اتنی مہارت سے اور صفائی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب کہاں کہاں کی شریانیوں، کہاں کا، جیسے آپ نے یہ بتایا کہ پھیپھڑوں کی ہے، تو یہ پھیپھڑے والے ڈاکٹر یا دل والے ڈاکٹر نہیں کہتے کہ ان کا شعبہ ہے یا آپ کا شعبہ ہے؟ دراصل اب یہ جیسے ہم نے پروسیجر کیا ہے، جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان میں ابھی اس فیلڈ کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، اور 3-4 ہی سینٹرز ہیں پاکستان میں جہاں پہ یہ فیلڈ ہو رہی ہے، جس میں ہم پورے جسم کی بلڈ ویسلز کو کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کا اس فیلڈ میں اسپیشلائز ٹریننگ کرنا اور پھر آپ کو ایکسپیرینس ہونا وہ چاہیے۔ جیسے یہ پروسیجر ہے، اب اس میں کافی رسک ہے، کوائل ڈسلوج ہو تو وہ پھیپھڑے کی آرٹری کو بند بھی کر سکتی ہے جو کہ لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وہ ایکسپیرینس چاہیے۔ تو ہر ڈاکٹر اس میں آ نہیں سکتا جب تک کہ اس نے اس کی اور کہاں کی شریانوں کے ساتھ یا ویسلز کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں؟ دماغ کی شریان پہ جی یہ دماغ کی شریانوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک یہ وہ بہت ہی اب ہم لیاقت نیشنل میں اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دماغ کی شریانوں کے لیے ہم وہ اسپیشل مشین جو پاکستان میں اپنی طرز کی اکوپڈ میں شاید پہلی مشین ہو، اس کے ذریعے سے اس کو جدید طریقے سے جیسے باہر کیا جاتا ہے کیا جائے، اور بغیر سرجری کے، جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ پھیپھڑی کی آرٹری کا اینیورزم تھا، اسی طرح اس میں کوئی دماغ کی شریانوں میں جو اینیورزمز بن جاتے ہیں ان کو ہم ٹریٹ کر سکیں۔ اور یہ دماغ میں یہ جو فالج کا اٹیک ہوتا ہے، اسٹروک جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی مطلب دماغ کی شریان میں جو بلاکیج آ جاتی ہے تو آپ اس سے دور کر سکیں گے؟ یہ اسٹروک جو ہے یہ تقریباً 3rd موسٹ لیڈنگ کاز آف ماربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اب تک اس کو اس لائنس پہ ہم نہیں ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر سکے جیسا کہ دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب شریانوں کے علاوہ اور بھی تو ٹیوبز ہوتے ہیں، جیسے جگر سے جو یہ نالی نکلتی ہے، بائل ڈکٹ جسے کہتے ہیں، کبھی اس میں بلاکیج آ جائے، پیشنٹ جانڈس ہو جائے یا کینسر ہو جائے، تو وہاں پہ بھی آپ اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں یا چیزیں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جگر کی نالیاں ہیں وہ بند ہو جائیں ان میں اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں، گردوں کی جو نالیاں ہیں
यूरेटर्स जो कहलाते हैं वो बंद हो जाए, उनमें भी स्टेंट्स डाले जा सकते हैं। और हाथ की, बाजू की, टांग की जो शरियानें होती ये हैं, मैं आपको भी एक केस इसमें एक और दिखाता हूँ कि दिखाइए। जो टांग का आपने बताया, पाकिस्तान में डायबिटीज़ भी बहुत प्रीवेलेंट है, यूरोप और इन सब देशों के अच्छा खासा रेशो है, और हमारे यहाँ ये जो घुटने से नीचे वेसल्स की डिजीज़ है ये बहुत कॉमन है, मगर अनफॉर्चुनेटली चूँकि उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं आते, लिहाजा अक्सर मरीजों के पैर कट तो जाते डॉक्टर साहब हैं। दिखाइएगा, अभी- वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, जी, तो जी, मुख्तसरन बताइएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी सारी फिल्में जो हैं वो रिवायती बॉक्स की जगह अब सब कुछ कंप्यूटर पे डिजिटल इमेज के थ्रू आना शुरू हो गया है। जी 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 ये भी बड़ी तरक्की है। बिल्कुल। अच्छा बताइएगा हमें, ये क्या अब है? ये टांग की शरियान ये है। टांग की शरियान है, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल तकरीबन मोर देन 90% इसमें यहाँ बंद पे हुआ हुआ है। रुकावट आई हुई है, ये बंद हुआ हुआ है, और ये शरियान भी आप देख रहे हैं कि ये भी नीचे नहीं जा रही, और ये बड़ी शरियान है जो कि पैर को खून दे खून रही देती है। है। तो अब ये यहाँ पे बंद हुई हुई है, जिसकी वजह से इसको खून की सप्लाई जो है नहीं जा रही। ये देखें आप यहाँ पे जी, जी। बिल्कुल बारीक पतले हो गई है। धागे की तरह से नजर आ रही है। अब इसकी वजह, अब ये देखें आप यहाँ पे हमने ये अब इसमें एक स्टेंट प्लेस किया, मगर आप देख सकते हैं कि इतना शदीद स्टिनोसिस है कि वो अभी तक खुला नहीं है। फिर अब हमने इसको दोबारा एक और बैलून डाल के इसको डायलेट किया है, और ये अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी शरियान जो है वो पूरी तरह खुल पूरी गई है, और तरह खून खुल की गई। रवानी और खून की रवानी कायम इसमें हो गई जाए। है दोबारा। फिर इसी तो डॉक्टर तरह साहब ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर इस किस्म की आप चीज़ें कर सकते हैं तो मरीजों को बड़े बड़े ऑपरेशनों से बचत हो जाएगी। जी बिल्कुल। बड़े ऑपरेशन से बचत हो जाएगी, बेहोशी से बचत हो जाएगी, खर्चे से बचत हो जाएगी, और जो उसको एक टेंशन होती है, फिक्र होती है, उससे बचत हो जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये 21st सेंचुरी की सर्जरी। चलें डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 21st सेंचुरी की बगैर छुरी की सर्जरी बताई, और नाजरीन को बताया कि ये महारत जो कि कम सेंटर्स में मौजूद है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर इस बड़े सेंटर के अंदर मौजूद है, और आप माशाल्लाह से बड़ी नफासत के साथ ये कर रहे हैं। बहुत बहुत इसमें शुक्रिया। एक मैं आपको एक चीज़ और बताएं, एक बहुत सारी चीज़ हमारे औरतों में कॉमन होती है, जैसे ये रसोली होती है। जी जी। बहुत सारी औरतें, उनको उसकी वजह से खून आ रहा होता है, और वो ऑपरेशन के जरिए बच्चेदानी यूट्रस नहीं निकलवाना चाहती, तो हम लोग उसके जरिए से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं कि अच्छा। बगैर बच्चेदानी के निकाले हुए उस रसोली का ऑपरेशन। कि उसकी खून की, जैसे अभी भी हमने खून का सिलसिला बंद कर दें अभी उसका। करी, उसमें एक पेशेंट, यंग पेशेंट आई हमारे पास, जिनको खून बह रहा था, और फिर हमने उनकी वो आर्टरीज जो है वो इसी के जरिए से बंद की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल मुझे सेहतयाब है। बहुत यकीन है डॉक्टर मिसबा के बहुत सारे नाजरीन ने सुन के इससे बड़ा हौसला लिया होगा, और आप तैयार रहें कि आपकी लिस्टें अब लंबी हो जाएंगी मेरे ख्याल से इसके बाद। किसी का फायदा हो जाए तो हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।